ہے قادیانی کافر کیوں؟ بھائیو اگلا جواب یہ کہ قرآن مجید ان کا اور ہے۔ وہ نام تو لیتے ہیں، تفصیل کچھ آپ سن چکے۔ تو بھائیو جن چیزوں سے ہم ان کو کفر میں لے کر کے جاتے ہیں یا اللہ کا یہ حکم، پہلے نمبر پر وہ قرآن مجید کے محکم ہونے کے انکاری ہیں۔ نمبر دو، قرآن مجید کو زندہ کتاب نہیں مانتے، اس کے انکاری ہیں۔ نمبر تین، وہ کتاب اللہ کو خاتم الکتب نہیں مانتے۔ نمبر چار، وہ کتاب اللہ کے ذریعے باقی کتابوں کا نسخ جو ہے اس کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں۔ نمبر پانچ، قرآن مجید کے احکام صریحہ کا ابدی ہونے کا منکر ہیں۔ نمبر چھ، قرآن کے عالمی اور انٹرنیشنل ہونے کے انکاری ہیں۔ نمبر سات، وحی مرزا کے ذریعے قرآنی احکام کو منسوخ ہونے کا جو دعویٰ کیا جاتا ہے اس کفر کے مرتکب ہیں۔ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان مصدقا لما بین یدیہ ہونے کے انکاری ہیں۔ ان 8 پہلوؤں کی وجہ سے قرآن مجید کے اندر جو ہمارا ان سے اختلاف ہے، اس وجہ سے بھی وہ کفر کا ارتکاب کر چکے۔ حضرات یہ کافر کیوں؟ اس لیے کہ امت مسلمہ کا فیصلہ ہے جو شخص اللہ کی کتاب کی ایک بھی صحیح جو صریح آیت ہے اس کا انکاری ہوتا ہے تو وہ کفر کا کافر ہے وہ۔ لیکن ادھر سورۃ الاحزاب کی خصوصاً یہ آیت وخاتم النبیین والی، اس کے علاوہ کتنی آیات عموماً شروع سے لے کے آخر تلک یفعل ما یشاء کی آیت ہو، واللہ یحکم لا معقب لحکمہ کی آیت ہو، فعال لما یرید والی آیت ہو، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین والی آیت ہو، وما ینطق عن الہوی ہو، ان ھو الا وحی یوحی ہو، وما آتاکم الرسول فخذوہ ہو، قل انی رسول اللہ الیکم جمیعا ہو۔ یہ اور اس طرح کی باقی آیات کے یہ لوگ منکر، اور اس وجہ سے انکار آیات کی وجہ سے ان پہ کفر کا فتویٰ لگتا ہے۔ بھائیو کفر کی ایک اور وجہ کہ ان لوگوں نے آیات قرآنیہ میں مانوی اور لفظی تعویل اور تحریف کا ارتکاب کیا ہے، اور اللہ کی نظر میں یہ کفر ہے۔ لفظ خاتم زبر اور زیر کا آپ فرق سن چکے۔ مسیح موعود سے کیا مراد یہ بھی آپ سن چکے۔ اللہ نے ذکر کیا من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ یہودی جو ہیں ان پہ اللہ نے کفر کا فتویٰ کس لیے لگایا؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی کلام کو اس کی جگہوں سے بدلتے ہیں، اور پھر اللہ آگے جا کر کے کہتے ہیں وَلَٰكِن لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، اللہ نے ان کے اس کفر کی وجہ سے ان پر لعنتیں فرمائی ہیں۔ اگر یہودی ایک صحیح نبی کو مان کے یہ کام کرے تو کافر، ایک 2 نمبر نبی کو مان کے، جعلی نبی کو مان کے اگر کوئی یہ کام کرے تو وہ مسلمان کیسے رہتا ہے؟ حضرات قادیانی کے کافر ہونے کی ایک اور وجہ کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تفاسیر کو، توضیحات کو رد کیا اور انکار کر کے کفر کا مرتکب ہوا۔ تفسیر رب رحمان کو چھوڑا، تفسیر قرآن سے منہ موڑا، تفسیر صاحب قرآن سے ناتا توڑا، تفسیر نبوی کو چھوڑا، اس کا رد اور انکار کیا۔ ثم انا علینا بیانہ کو چھوڑا، وما ینطق عن الہوی وحی والی باتوں کو چھوڑا، ان ہوا الا وحی یوحی حقیقی وحی سے ناتا توڑا، وما آتاکم الرسول فخذوہ اس کو پکڑنا چاہیے تھا، یہ اس کو چھوڑ کے نکلا۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصریحات کو چھوڑا، وختم بی النبیون کو چھوڑا۔ تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، صورت اور سیرت کو چھوڑنے کی وجہ سے، رد کرنے کی وجہ سے انکار کر کے مرزا بھی کافر اور اس کو ماننے والے بھی کافر۔ حضرات تفسیر صحابہ کا رد یہ کفر کا ایک اور پہلو ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں یاد رکھو، اگر یہ لوگ ویسے مسلمان بنے جس طرح کا مسلمان یہ لوگ تھے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایک طرف یہ اتھارٹی ہے، اور یہ لوگ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ کا بھی رب نے اظہار کیا۔ یہ اول المومنین تھے جو نبی کے طریق پہ چلتے تھے۔ خاتم النبیین کا معنی ان لوگوں نے
ختم نبوت مانا، اس کا اقرار کیا، اس کا اظہار کیا، علم کو بلند کیا، آقا رخصت ہو گئے، مدعی نبوت آئے، علم کو لے کے نکلے، مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں حضرات وہ کچھ کر دیا جو تمہارے سامنے اس بینر پہ لکھا ہوا ہے۔ کتنی جانوں کے نذرانے، سینکڑوں صحابہ کرام، اور اس کے ساتھ صرف 70 سے جو ہے زیادہ قرا، اور وہ بھی چوٹی کے، جو کہ اس قربانی کے اندر پیش کر دیے۔ حضرات رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کی تفاسیر کو چھوڑ کے، اولئک هم المؤمنون حقا، حقیقی مومنوں کی تفسیر کو چھوڑ کے، اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون، ایسے لوگوں کی تفسیر کو چھوڑ کے اپنی مرضی کرنا، یہ ایک کفر کا ارتکاب ہے، اور اس وجہ سے قادیانی اس کو ماننے والے کفر کے ارتکاب کی طرف بڑھے۔ حضرات ایک اور سبب کہ اجماع امت کا انکار۔ حضرات یہ جواب امید ہے کہ اگر آپ ان کو ذرا اختصار سے بھی پیش کر دیں گے تو آپ کے سامنے اگر کوئی تھوڑی بہت عقل رکھنے والا ہوا تو جذباتی ہو کر کے یہ نہیں کہے گا کہ جناب وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں۔ حضرات یہ بات حضرت عمر نے کہی تھی کہ جناب ابو بکر آپ ان کے خلاف تلوار نکال رہے ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں۔ کیا معاملہ تھا؟ صرف ایک جز انکار زکوٰۃ کا سلسلہ تھا۔ جناب ابو بکر صدیق جو دنیا کے معاملے میں نرم تھے، یہاں پر ڈٹ گئے، اللہ نے ان کو حوصلہ دیا، اور پھر جب یہ بات آئی تب بھی علم بلند ہوا اور امت کا اجماع ہوا۔ صحابہ کرام نے مل کر کے مدعین نبوت، جھوٹے داعین نبوت کے خلاف جو ہے جہاد کا علم بلند کیا، تلوار کو بے نیام کیا، اور دنیا کے اندر اعلان کیا کہ اس طرح کی حرکت کرنے والے لوگ، ان کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، وہ مرتد ہیں اور وہ کافر ہیں۔ حضرات یہ اس چیز کو بھی قادیانی نے سمجھا نہیں اور چھوڑا، اس وجہ سے بھی کافر۔ ایک اور وجہ قادیانی کافر کیوں؟ جہاد جو ہے یہ ذروۃ السنام الاسلام ہے، یہ اسلام کی کوہان ہے، اس کی بلندی ہے۔ اللہ اپنے پیغمبر کو حکم دیتے ہیں یا ایھا النبی جاہد الکفار، اللہ حکم دیتے ہیں کتب علیکم القتال، اللہ حکم دیتے ہیں وجاہدوا فی اللہ حق جہادی۔ اللہ کے یہ سلسلے اور احکام قرآن مجید کا 1/3 حصہ تقریباً انہی امور پر ہے، لیکن قادیانی جو ہے اس کے خلاف فیصلہ دے کے، ان احکام کو منسوخ کر کے، جہاد کا انکار کر کے کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ اس وجہ سے بھی وہ اور اس کے ماننے والے جو ہیں کافر۔ حضرات قادیانی اس وجہ سے بھی کافر ٹھہرا کہ اس نے اللہ کے کسی حکم کی پرواہ ہی نہیں کی۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ تو کسی اللہ کے ایک حکم کو لے لیجئے، یہ ان سب کے منکر، اور خصوصاً ختم نبوت والا حکم جو ہمارا اس وقت فوکس ہے اس کے اوپر، اس کے انکاری ہو کر کے کافر۔ حضرات نبی کی بات کو رد کرنے والا کافر ہوتا ہے، بے شک وہ نبی کا باپ کیوں نہیں ہو۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذہن میں لے آئیے، نبی کی بات کو رد کرنے والا کافر ہوتا ہے، خواہ وہ نبی کا بیٹا کیوں نہیں ہو۔ جناب نوح علیہ السلام کی پکار کو سامنے لے آئیے، بیٹے کو کہہ رہے ہیں بیٹا آجا ہماری کشتی میں، کافروں کے ساتھ نہیں مل، اللہ سے مانگا، اللہ نے کہا کہ دیکھ خبردار ہو جا، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، اس کا عمل صحیح نہیں ہے، یہ تیری نہیں مان رہا، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ حضرات نبی کی بات نہ ماننے والا، وہ نبی کا فرما بردار نہیں، وہ کافر ہوتا ہے، بے شک نبی کا چچا کیوں نہیں ہو۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب۔ قرآن گواہی دے رہا ہے۔ حضرات نبی کی جو بات نہ مانے، رد کرے، وہ کافر ہے، خواہ نبی کا حرم اور اس کی اپنی بیویاں کیوں نہیں ہو۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 10 کے اندر